إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، آخری نبی بنایا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے آپ کی رسالت کو، آپ کی اتباع کو واجب العمل اور واجب الاطاعت قرار دیا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جن باتوں کی بڑی تاکید فرمائی ہے، جس چیز کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ جو عربی زبان کا لفظ ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. یہ تقوی قرآن مجید کے اندر متعدد آیتوں میں دہرایا گیا ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس نیکی کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقوی کا لفظ اس کے تمام مشتقات کے ساتھ تقوی اور اتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اس طرح الگ الگ الفاظ کے ساتھ تقوی کا لفظ قرآن مجید میں 250 سے زائد مرتبہ دہرایا گیا ہے اور اس کا حکم لوگوں کو دیا گیا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو ہم پڑھتے رہیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مطیع و فرما بردار رہو، تم مسلمان رہو. یہ اور اس قسم کی متعدد آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے. محترم حضرات، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کی تعریف اور تقوی کی ڈیفینیشن میں
مختلف اہل علم نے مختلف باتیں بتائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اللہ کو فراموش نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد انسان ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے مشہور تابعی جن کا نام طلق ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ تقوی کی تعریف ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں کہ التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور کی روشنی میں یعنی علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ تقوی کی تعریف طلق ابن حبیب نے کی ہے۔ تقوی کی اس تعریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی اس وقت تک تقوی نہیں کہلاتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اوامر کی بجا آوری نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات یعنی جن احکام سے، جن چیزوں سے، جن امور سے، جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس سے انسان اگر اجتناب کرتا ہے تو اسی کو تقوی کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے دور رہنا اور ان سے اجتناب کرنا، یہ تقوی کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جتنا زیادہ بجا لاتا ہے، اس کے اندر تقوی کی صفت اتنی زیادہ پائی جا رہی ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے، حرام کردہ امور سے جتنا زیادہ دوری اختیار کرتا ہے، اپنے دامن کو جتنا زیادہ بچا کے رکھتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر تقوی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تقوی کے اندر ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زاد راہ سے تعبیر کیا ہے، اس کو توشے سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اے لوگو توشہ اختیار کرو، توشہ بناؤ، اور سب سے بہترین توشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو زاد راہ سے یعنی توشے سے تعبیر کیا ہے۔ توشہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی سفر پہ نکلتا ہے، انسان جب کسی دور دراز جگہ جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو سفر میں کھانے پینے کے لیے جو چیزیں توشے کے طور پر لیتا ہے اسی کو توشہ کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک مسافر توشے کے بغیر سفر پر نکلتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ جو انسان توشے کے بغیر سفر پر نکلتا ہے تو ایسا انسان منزل مقصود تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی کو زاد راہ کہا ہے، اس تقوی کو توشہ کہا ہے۔ یہ تقوی اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک توشہ ہے۔ انسان دنیا کے اندر ایک سفر پر ہے، انسان اس دنیا میں جب سے پیدا ہوتا ہے موت تک آخرت کے سفر پر نکل پڑا ہے۔ آخرت اس کی منزل مقصود ہے۔ اگر انسان آخرت میں اپنا اچھا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے اور آخرت میں انسان پہنچنا چاہتا ہے اپنی منزل مقصود تک، جنت تک، تو اس کے لیے یہ تقوی کا توشہ اختیار کرنا، تقوی کی زاد راہ اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر تقوی کے اس توشے کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی میں تقوی کی نیکی نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان آخرت کی منزل مقصود تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسا انسان آخرت کی منزل مقصود جنت تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تقوی کو زاد کہا ہے، زاد راہ یعنی توشہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو ایک ایسی چیز بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو ایک ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر محبوب ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر باعزت ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر مکرم سمجھا جاتا ہے تو وہ اسی تقوی کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو انسان مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی انسان اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مقام و مرتبے کو بڑھانا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے تمام لوگوں اس بات کو سن لو کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تم کو مختلف خاندانوں میں اور مختلف کنبوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ جو مختلف خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، مختلف کنبے اور قبیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے، یہ آیت کریمہ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے لوگو سن لو، تم انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے سب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیے گئے ہو، چاہے انسان کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے انسان کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے انسان کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان سب کے سب اس حیثیت سے برابر ہیں کہ وہ ایک ماں سے اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کا مقام و مرتبہ اگر بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کی عزت اگر کی جاتی ہے تو وہ انسان کے رنگ کی وجہ سے، انسان کے قومیت کی وجہ سے یا انسان کی نسل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کی عزت ہوتی ہے اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے عمل صالح کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کی قدر و منزلت ہوتی ہے اور انسان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کا ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے ہوتا ہے، صحابہ کا جمع غفیر آپ کے سامنے ہوتا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخی خطاب پیش کیا تھا، اپنا تاریخی خطبہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیا تھا، اس کے اندر بہت ساری اہم باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھیں۔ ان میں سے ایک اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی، الا ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اے لوگو اس بات کو سن لو کہ تمہارا باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا رب ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہارا رب ایک ہی ہے۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، اے لوگو اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، یا کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی گورے کو کسی کالے پر کسی قسم کی فضیلت، برتری، فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کی بنیاد پر انسان اگر کالا ہے یا انسان اگر گورا ہے تو گورے انسان کو کالے انسان پر فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے،
اگر انسان عرب کا رہنے والا ہے، عرب میں پیدا ہوا ہے، عرب میں پلا بڑھا ہے، عربی زبان بولتا ہے، تو صرف عرب میں پیدا ہونے کی وجہ سے، عربی زبان بولنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حاصل نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو فضیلت اور برتری حاصل ہوتی ہے تو انسان کے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، انسان کے عمل صالح کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک انسان کی قدر و منزلت کو متعین کرنے کے لیے، انسان کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے دنیا والوں کے نزدیک الگ الگ معیارات ہو سکتے ہیں۔ دنیا والے کسی انسان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، کسی انسان کی قومیت کو دیکھ کر، کسی انسان کے رنگ کو دیکھ کر، کسی انسان کی دولت کو دیکھ کر اس کا مقام و مرتبہ متعین کر سکتے ہیں، مگر رب العالمین کے نزدیک مقام و مرتبہ جو متعین کیا جاتا ہے انسان کا، وہ انسان کے ظاہر کی وجہ سے نہیں بلکہ انسان کے باطن کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے متعین کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کے اندر کتنا تقوی پایا جا رہا ہے، تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور تمہارے اعمال میں کتنی اچھائیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برتری کا معیار ہے، فضیلت کا معیار ہے اور فوقیت کا معیار ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ تقوی نہیں ہے، انسان کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت نہیں ہے، انسان کے پاس اچھائیاں نہیں ہے، تو پھر انسان اس دنیا کے اندر چاہے کتنا بڑا مقام حاصل کر لے، چاہے انسان کسی بھی بڑے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھ لے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو امام مسلم نے ہی روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس کے، کہ آپ نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے ڈھکیل دے، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی جو انسان اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو درجات متعین ہیں، اونچے اونچے درجات، اگر ان درجات کو انسان حاصل نہیں کر پایا، اپنی نیکیوں کی وجہ سے پیچھے ہو گیا اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے ان درجات کو حاصل نہیں کر پایا بلکہ گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو قدر و منزلت کے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کو عزت بڑھانے کے جو درجات اللہ نے رکھے ہیں، ان درجات پر انسان کو محض اس کے خاندان کی وجہ سے فائز نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا مقام ہے، عزت کا معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی عزت کا جو مقام و مرتبہ ہے اور متقیوں کی عزت افزائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی، وہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بی المتقون من كانوا حيث كانوا، کہ میرے نزدیک سب سے قریب ہونے والے اور مجھ سے زیادہ قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، من كانوا حيث كانوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو، جو اللہ کا تقوی اپنے اندر زیادہ رکھتا ہے، ایسا ہی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنا مقام و مرتبہ بنا سکتا ہے اور اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں توحید نہیں ہے، اس کے دل میں نیکیوں سے محبت نہیں ہے، تو ایسا انسان نبی کا خاندان ہونے کے باوجود، نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ نبی کی قربت حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کی قربت حاصل کرنے کے لیے انسان کو تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ کس نیکی کی وجہ سے، سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نیکیوں کا ذکر کیا، دو نیکیوں کا ذکر کیا کہ ان دو نیکیوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور دوسری نیکی حسن اخلاق۔ تقوی اور حسن اخلاق یہ دو ایسی نیکیاں ہیں کہ ان دو نیکیوں کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں کو سب سے زیادہ جو نیکی جنت میں داخل کرے گی وہ تقوی ہوگا اور حسن اخلاق ہوں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی وسعت کا تذکرہ کیا، جنت کی کشادگی کا تذکرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے لوگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے، یہ جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والی بندیوں کے لیے۔ تو تقوی ایسی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اور عزت و اکرام کا یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم کو ہم پڑھتے ہیں، سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی ایک اور عزت افزائی کا تذکرہ کیا ہے، اور متقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسے ان کی عزت افزائی کرے گا اور ان کی عزت کیسے بڑھائے گا، اس کا ایک اور انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو وفد کی شکل میں رحمان کے پاس حاضر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس متقیوں کو وفد کی شکل میں حاضر کیا جائے گا۔ وفد کس کو کہا جاتا ہے؟ وفد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وفد کا مطلب ہے لوگوں کی جماعت، وفد کا مطلب لوگوں کی جماعت ہے، مگر لوگوں کی جماعت کا مطلب ہر کوئی جماعت نہیں، ہر قسم کی جماعت نہیں، ہر قسم کی لوگوں کی جماعت، لوگوں کا گروپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وفد ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جو کسی اہم کام کے لیے کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، اور لوگوں کا یہ جو گروپ ہوتا ہے یہ معاشرے کے چنندہ افراد کا ہوتا ہے، یہ معاشرے کے سلیکٹڈ لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ تو جس کام کو لے کر کے جاتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، ایک بہت بڑے کام کے لیے ایک بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، اور جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی معاشرے کے چنندہ اور منتخب لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وفد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر متقیوں کے بارے میں کہا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم متقیوں کو کل قیامت کے دن وفد کی شکل میں حاضر کریں گے، اور وفد کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ حاضر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی عزت افزائی کا ایک اور طریقہ یہ بھی بتایا ہے اپنے نبی کی زبانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، ان کی تین صفات اس حدیث کے اندر بتائی گئی۔ سب سے پہلی صفت بتائی گئی التقی، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بندہ، سب سے پہلی صفت التقی۔ دوسری صفت بتائی گئی الغنی، جو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے بے نیاز ہے، دوسروں کے مال کی طرف، دوسروں کی دولت کی طرف، دوسروں کے عہدے و منصب کی طرف، اور دنیا کے اندر پائی جانے والی لوگوں کی نعمتوں کی طرف یہ لالچ کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، بے نیازی کی زندگی گزارتا ہے۔
दूसरों की दौलत से, दूसरों के माल से या दूसरों के ओहदे व मनसब से इसको कोई परवाह नहीं होती। ये दूसरों से बेनियाज होकर के जिंदगी गुजारता है। ये दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अल खफी, ऐसा बंदा जो गुमनाम जिंदगी गुजारता है, जो शोहरत का भूखा नहीं रहता है, गुमनाम जिंदगी गुजारता है, अपने तकवे की, अपने नेकी की और अपनी जुहद की ये शोहरत लोगों के दरमियान नहीं करता है, लोगों के दरमियान बोलता नहीं फिरता है, बल्कि गुमनामी की जिंदगी गुजारता है। ये जो गुमनामी की जिंदगी गुजारने वाला बंदा है, ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत की निगाहों से देखता है और ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। ये तकवे के फजाइल व बरक़ात हैं और तकवे से इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कितना मुक़र्रब होता है और उसका मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला तकवे की वजह से किस किस तरीके से बढ़ाता है, उसका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में मैंने किया है। हमें जिस चीज की जरूरत है इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए वो यही तकवा है, ये ज़ादे राह है, ये तोशा है हमारा। इस तोशे के साथ हम जिंदगी गुजारें और इसी तकवे के साथ हम जिंदगी गुजारें। जब हमारी जिंदगियों के अंदर तकवे की रोशनी होती है, जब हमारी जिंदगियां तकवे की रोशनी से मुनव्वर रहती हैं, तो फिर हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी आखिरत की तलब में गुजरेगी, हमारी जिंदगी आखिरत की तड़प में गुजरेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जन्नतों का वादा किया है मुत्तकी बंदों के लिए, उन जन्नतों के हम हकदार बनेंगे रब की रहमत से और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से। ये तकवा इतनी अहम चीज है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ आयतों के अंदर इस तकवे का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, कि लोगों हमने तुम्हें और तुमसे पहली उम्मतों को जिस बात की वसीयत और ताकीद की है वो अल्लाह तबारक व तआला से डरने की ताकीद की है। तकवा की ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को भी की है और इसी तरीके से पिछली उम्मतों को भी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस के अंदर इसी तकवे की ताकीद की है। हजरत इरबाद इब्न सारिया की रिवायत, जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, वो कहते हैं कि वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ। हजरत इरबाद इब्न सारिया कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई, हमें मौइज़त फरमाई। वो ऐसी असर अंदाज थी और वो ऐसी बलीग थी कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी रुखसत होने वाले की मौइज़त है, वो किसी रुखसत होने वाले इंसान की आखिरी नसीहत है। उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस नसीहत को जिक्र किया था वो नसीहत थी, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ लोगों मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूँ, तकवे की ताकीद करता हूँ। ये तकवा इतनी अहम चीज है जिसकी ताकीद अल्लाह ने की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगियों का हम जायजा लें, हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर कहाँ तक तकवा पाया जा रहा है, हम तकवे के उसूलों पर कहाँ तक खड़े हैं, हम तकवे के तकाज़ों पर कहाँ तक अमल कर रहे हैं। ना हमारी इबादतें पक्की हैं, ना हमारे आमाल पक्के हैं, ना हमारे मामलात सही हैं, ना हमारे मामलात दुरुस्त हैं, ना हमारे अखलाक दुरुस्त हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है और तकवे की कमी की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। जब तकवा हमारी जिंदगी के अंदर आएगा तो ये सारी कमियां पूरी हो जाएंगी और ये सारी खामियां पूरी हो जाएंगी। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तकवे की इस सिफत को ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को तकवे की रोशनी से मुनव्वर करने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उससे डर कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी इताअत व फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, उसकी नाफरमानी से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत व खुराफात से हमारी हिफाजत
فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی تمام قسم کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جب تک ہمیں دنیا کے اندر باقی رکھے توحید و سنت کے ساتھ باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.